بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے مختصر طور پر امام بیہقی رحمہ اللہ کی زندگی معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مکمل نام جانیں گے تو احمد بن حسین بن علی، ابو بکر کنیت البیہقی الخراسانی۔ بیہقی اس لیے کہ آپ جس قریے میں پیدا ہوئے اس کا نام خسرو جرد ہے اور وہ بیہق کے قریب ہے۔ بیہق دراصل پرانا نام ہے، آج کل اس کا نام سبزوار کہا جاتا ہے۔ یہ سبزوار نیساپور کے ارد گرد میں واقع ہے جو خراسان کا ایک شہر ہے، اسی لیے آپ کو بیہقی اور خراسانی کہا جاتا ہے۔ آپ 380 پر 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نیساپور علمی لحاظ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کی پرداخت علمی لحاظ سے بڑے اچھے انداز میں ہوئی۔ چونکہ نیساپور میں محدثین، فقہا سب موجود تھے، اس لیے امام بیہقی رحمہ اللہ علمی صلاحیت میں بہت جلدی اضافہ کرنے لگے۔ آپ اپنے گاؤں سے بیہق، نیساپور، استراباد، اسدآباد، اسفرائین، خراسان، الدامغان، التابران، طوس، قرمین، مہرجان، نوقان، ہمدان، بغداد، کوفہ، رئی، مکہ اور مدینہ تک بھی جا کر یعنی رحلت کر کے علم کو حاصل کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان رحلات کا کتنا فائدہ آپ نے اٹھایا ہوگا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کے بارے میں امام جوینی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جو بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے فقیہ ہیں، ہر ایک پر امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے، سوائے امام بیہقی رحمہ اللہ کے، کہ خود امام بیہقی رحمہ اللہ کا احسان امام شافعی پر ہے۔ وہ اس طرح کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب کی مدد میں اپنی کئی تصانیف لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ امام عبدالغافر الفارسی لکھتے ہیں کہ حفظ میں امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں اقتا اور اپنے افراد میں، اپنے اقران میں ضبط و اتقان کے لحاظ سے فرد واحد تھے۔ امام سبکی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ امام بیہقی رحمہ اللہ عالم باعمل تھے، شرعی علوم میں واسع الاطلاع تھے۔ انہوں نے اپنی آدھی زندگی علوم شرعیہ کے حصول میں اور ان کو جمع کرنے میں وقف کی، اور باقی آدھی زندگی اس کی تنظیم اور تصنیف میں وقف کی، جس بنا یہ جلیل القدر مصنفات لوگوں کے سامنے آ پائیں۔ 50 مصنفات ایسے ہیں جو نئے فنون میں آپ نے قلم اٹھایا، آپ سے پہلے کسی نے ان علوم پر زیادہ قلم نہیں اٹھائے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے علم میں برکت عطا کی گئی تھی۔ نفع بخش کتابیں، زبردست کتابیں ہم امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں یا ان کے پاس سنن نسائی، ابن ماجہ اور جامع ترمذی آپ کے پاس موجود نہ تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر امام بیہقی رحمہ اللہ چاہتے تو اپنا ایک خود مذہب بنا سکتے تھے۔ ان کے اجتہادات ایسے تھے اور ان کی معرفت اور سعت اطلاع بڑی زبردست انداز میں تھی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی اگر بات کریں تو آپ کے مشہور اساتذہ میں چند یہ نام آتے ہیں: حاکم نیسابوری، امام حاکم رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں معلوم کیا، ابو الفتح مروزی،
عبد القاہر البغدادی، ابو سعید ابن فضل الصیرفی رحمہم اللہ اجمعین۔ آپ کے تلامذہ کی بات کریں تو امام بیہقی رحمہ اللہ حدیث میں، فقہ میں، اصول میں، عقائد میں عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ آپ کو قبلہ بنا دیے تھے۔ علم کے پیاسوں کے لیے آپ ایک نفع بخش کنواں ثابت ہوئے۔ اپنے زمانے کے آپ محدث اور شیخ السنہ تھے، حفظ و اتقان میں لاثانی تھے، اس لیے آپ کے کئی تلامذہ کے نام آتے ہیں، جن میں اگر ہم مشہور لوگوں کی بات کریں تو ابو عبداللہ الفراوی اور ابو المعالی رحمہم اللہ اجمعین کے نام آتے ہیں۔ آپ کی اگر کتابوں کی بات کریں تو کئی کتابیں، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ جلیل کتابیں آپ نے امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ ان میں اگر ہم بات کریں تو السنن الکبریٰ جو 10 جلدوں میں موجود ہے، علمی دنیا میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ نمبر 2 اسماء و صفات جو 2 جلدوں میں موجود ہے۔ نمبر 3 احکام القرآن، احادیث الشافعی، الالف مسئلہ، بیان خطأ من اخطاء علی الشافعی، تخریج احادیث الام، معالم السنن، معرفت السنن والآثار، العقائد، اثبات عذاب القبر، القراءة خلف الامام، فضائل الصحابہ، بعض کتاب الدعوات، کتاب الزہد، دلائل النبوہ، شعب الایمان۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو یقیناً علمی دنیا میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جانے والی کتابیں ہیں۔ آپ کے زہد و ورع کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کے زہد و ورع کے بارے میں بھی کئی باتیں آتی ہیں کہ آپ کثیر العبادہ تھے اور عابد و زاہد شخصیت تھے۔ یعنی ایک زبان میں اگر ہم ان کے بارے میں کہیں تو آپ کی زندگی علم کے لیے طلب و طواف میں اور علم کو لے کر تدریس و تصنیف میں گزر گئی۔ آخری بات کریں تو آپ کا انتقال 450 پر 8 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔